بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں حافظ عبدالعلیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جمعہ والے دن کے متعلق، اس کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق، اور اس کے بعد نماز جمعہ کی فضیلت، اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب، اور چھوڑنے پر انسان کو گناہ کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جمعے والے دن کی فضیلت کے متعلق بات کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بہت سارے فرامین کے اندر جمعے والے دن کی جو اہمیت، جمعے والے دن کی جو فضیلت اور جو مقام بیان کیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم القیامہ، کہ جو بھی دن طلوع ہوتا ہے، جتنے بھی سال کے ایام طلوع ہوتے ہیں، ان سب میں سے سب سے جو بہترین دن ہے، جو سب سے بہتر اور افضل دن ہے، وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا یوم الجمعہ، وہ جمعے والا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن کی فضیلت کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید کیا فرمایا؟ فرمایا فیہ خلق آدم، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ گویا کہ انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ اسی جمعے والے دن سے ہوتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید فرمایا وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جمعے والا دن ہی تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کے اندر داخل فرمایا تھا، جنت کا داخلہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور یہی جمعہ کا دن ہی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تھا، جو کہ ایک بشری تقاضا سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہو گئی تھی، جو کہ ذکر ان کی اس خطا کا اور اس کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور یہی جمعہ کا دن ہی تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکالا تھا، باہر جنت سے ان سے واپس لے لی تھی، ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا تھا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور آگے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس جمعہ کے دن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک تو اس دن کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس دن انسانیت کی ابتدا ہوئی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر اسی جمعے والا دن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ عطا فرمایا، اور پھر اسی جمعہ کا دن ہی تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا۔ اور پھر نبی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، فرمایا کہ انسانیت کی ابتدا جمعے والے دن سے ہوئی تھی، اور پھر فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہی ہوگا جب کہ اس دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا وہ جمعے والا دن ہی ہوگا۔ ناظرین، جمعے والے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری اس کی فضیلتیں فرمائی ہیں۔ ایک اور آپ کا فرمان نقل کروں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے گئے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دن عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے بہترین اور سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے والا دن ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میں نے دو فرامین آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے والے دن کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں نماز جمعہ کے متعلق کہ نماز جمعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے۔
اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمائے ایمان والو، جب جمعے والے دن اذان کہہ دی جائے تو تم جمعہ کے لیے جب اذان کہہ دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کاروبار کو ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کے متعلق جان جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں پر نماز جمعہ فرض ہے جمعے والا دن، جب جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے فرامین بھی موجود ہیں اس متعلق۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کر دوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے والے دن کی فرضیت کے متعلق کیا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعہ الا مریض او مسافر او امرأۃ او صبی او مملوک فمن استغنى بلغو او تجارہ استغنى اللہ عنہ واللہ غنی حمید۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ میں سے، تم میں سے جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر جمعے والے دن نماز جمعہ ادا کرنا فرض ہے۔ تو ناظرین، کیا یہ ہر شخص پر ہی فرض ہے؟ چند ایک کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، ان کو استثناء عطا فرمایا ہے اس حکم سے۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی فرمان کے دوسرے حصے میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الا مریض او مسافر، کہ کوئی مریض شخص ہے جو کہ چارپائی پہ پڑا گئے ہاسپٹل میں ہے، یا کوئی دائمی مریض ہے جو کہ مسجد کی طرف چل کر نہیں آ سکتا، اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ فرض نہیں ہے، اسے رخصت ہے۔ اور فرمایا او مسافر، یا پھر مسافر شخص جو ہے جو سفر میں ہے اس پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا او صبی، نابالغ بچہ جو کہ ابھی عقل و شعور کی عمر کو نہیں پہنچا، یعنی اس پر ابھی دین کے جو اوامر اور دین کے جو فرائض ہیں وہ بھی فرض نہیں ہوئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا او صبی، بچے پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا او مملوک، اور غلام شخص یا پھر آپ خادم کہہ لیں، ملازم شخص کہہ لیں، جو کہ اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے، فرمایا اس پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فمن استغنى بلغو او تجارہ، جس شخص کو کسی چیز نے، کسی لغو کام نے، بے مقصد کام نے، یا پھر اس کے کاروبار اور تجارت نے اس کو نماز جمعہ سے غافل کر دیا، نماز جمعہ کے متعلق اسے سستی کا شکار کر دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں استغنى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے بے پرواہ ہوتے ہیں، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بہت تعریفوں والے اور غنی ہیں۔ یہ دارقطنی کی روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے جو کہ سورہ جمعہ کے اندر موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حکم سے جو میں نے ابھی دارقطنی کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان دونوں کو اگر ملا کر ان کا ترجمہ دیکھا جائے اور ان کے حکم پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں پر جمعہ فرض ہے، اور جن لوگوں کے لیے آپ نے رخصت دی ہے ان کے علاوہ باقی تمام پر جمعہ فرض ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جمعہ چھوڑنے سے انسان کو نقصان کیا ہوتا ہے، ایمانی طور پر اور روحانی طور پر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمعات تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبی، کہ جو شخص 3 جمعے مسلسل پے در پہ وہ غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، سستی کا شکار ہوتے ہوئے وہ جمعے ترک کر دیتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں
یعنی بندہ غافل ہو جاتا ہے، پھر اس پر دین کے احکامات کا، دین کے فرامین کا، اور اسی طرح دین کے جو بھی ارشادات اس کے سامنے بیان کیے جائیں، پڑھے جائیں، اس پر اثر نہیں ہوتا، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ چھوڑنے والوں کے متعلق آپ نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی آپ کے سامنے میں نقل کر دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو باز آنا چاہیے جمعے چھوڑنے سے، جمعے والے دن لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آنا چاہیے، جو لوگ جن کی روش بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے، وہ جمعے پہ جمعہ چھوڑتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو ایسی عادت ترک کر کے جمعے پڑھنے چاہیے، لوگوں کو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ اگر باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے دل غافل ہو جائیں گے۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ لوگ غافل ہو جائیں گے۔ ناظرین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ چھوڑنا انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جمعے والے دن کی فضیلت، اس کی مقام و مرتبہ، اور جمعے کا حکم کہ جمعہ فرض ہے اور کن لوگوں پر ہے اور کن لوگوں کو رخصت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ چھوڑ دینے پر انسان کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے بیان کیے۔ ناظرین، آئندہ ویڈیوز جو آنے والی ویڈیو ہوگی اس کے اندر جمعہ پڑھنے والے شخص کے لیے کتنا اجر اور ثواب ہے، اور جمعے والے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے جو کہ شریعت نے بتلائے ہیں، یہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔